ایمان والے لوگ نماز ٹرخاتے نہیں ہیں بلکہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں. آج سے عزم کرو نماز کو ٹرخانا نہیں ہے, نماز دھیان لگا کے پڑھنی ہے. خوب سمجھ لو, نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے, دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں, ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا, دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے, یار یہ کیا, ابے چھوڑو, تمہارے ذمہ جو اللہ نے کام لگایا تم وہ کرو, لگانے کی کوشش کرو, لگ جائے ٹھیک ہے, نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا, قبول کر لے گا. زیادہ ٹینشن نہیں لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے غلاموں کی طرح, جو کام لگایا نا وہ کرو کام. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا مزہ ہی نہیں آ رہا نماز میں, مزہ ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ, تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ, آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا, میں گیا, وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں, وہ ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے تنخواہ, وہ فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی. اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے. سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے, وہ موٹیویشن نہیں مل رہی. وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے, آپ کو بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا, فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے. تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا, وہ کام لگایا, نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو, بس. لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں, یار نماز میں کیا فائدہ, دل ہی نہیں لگ رہا, دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے, تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ. ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے, تجھے پڑھنا پڑے گی, اور نماز پڑھ, سلام پھیر, پتلی گلی سے نکل. تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں. ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون. دوسری صفت ایمان والوں کی, لغویات سے بچتے ہیں, فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں. فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ. پب جی کھیل رہے ہیں آپ, نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. فٹ بال کھیل رہے ہیں, فائدہ ہے, آپ کی صحت کیا ہوگی, اچھی ہوگی. اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بڑھتا ہے, بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, ایسے ہو جاتا ہے. بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں, 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ, ٹھیک ہے نا, پراپر ڈریس میں. فٹ بال ایک ایسی چیز ہے, آخرت کا ہو, اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں, لوگوں کے کام آ سکوں, تو آخرت کو بھی فائدہ. نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا, آپ کی دنیا سنورے گی. اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں, میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے, اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا, وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو, بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے. چلو یار پب جی سے کیا ہے, اچھا ہے, چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں, روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا, تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں, وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں. کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے, یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا, تہجد, تراویح اور دعاؤں کا, یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا. تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی, وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے. دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں, وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں, بھائی کھیل لیں, لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو, تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں. بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں, کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے, ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے, ہمیں سونے نہیں دیتے, ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز, ہماری نیند غائب. تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی, بھائی تھانے میں رپورٹ کرو, اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق. میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے, یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا. دیکھو امریکہ میں, لندن میں, پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا, تو پڑوسی نہیں آپ کو آپ کہے گا کہ بند کرو, پڑوسی پولیس کو فون کرے گا, پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے, آہستہ کر آواز, اپنے گھر کے اندر سن, محلوں کو کیوں سنا رہا ہے. تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے. جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں. تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ, اس سے ایوائڈ کرتے ہیں, اس سے اجتناب کرتے ہیں. تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں, جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں. ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات دیتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں. اہل جنت کی علامت کیا ہے؟ کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے. اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے. اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے، کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اسٹریس ختم کرنے کے لیے. بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں. شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے. دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا، دل تڑپتا ہے، منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ. اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے، لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ. اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں، تبھی مسواک کا حکم دیا، نہانے کا حکم دیا، خوشبو کا حکم دیا، صاف کپڑے پہنے، پاک کپڑوں. لیکن جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے. اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی. بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال، لمبا سفر، لمبا احرام. تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے. ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو، تاکہ احرام لمبا ہو جائے. کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، بال نہیں کاٹ سکتے، کنگھا نہیں کر سکتے. تو دیکھو لو جو لمبے حج کرتے ہیں نا، احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں، تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں، یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ. تو اللہ کو یہی پسند ہے، حاجی ایسا ہی پسند ہے. نہانے کی اجازت ہے حج میں، صابن نہیں لگاؤ، خوشبو نہیں لگا سکتے. تو بس اللہ کا ایک نظام ہے. نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تو بالوں میں کیا ہے؟ جمال. یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے، بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن حج میں کیا ہے؟ بولو، بال کٹا دو. اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں؟ اب تو عمرہ کیا آپ نے. ایک صاحب کہنے لگے اس پہ تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے بال ہیں. تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا، ہم نے ٹرین کئی دفعہ کرا لی، اب کیا ہے؟ قصر بھی سنت ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے. لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. تو بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو، اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نکاح کر لو جا کے. مجبور ہو کے کرو گے، کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا، کسی کی بچی کا، کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل جائے گا نا. تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام، اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے، مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا. ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا، وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے، اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے. تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا، 3 طلاقیں دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا. میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے. 3 طلاق قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، صحابہ کا اجماع ہے. 3 ہوتی ہیں، بیوی حلال نہیں ہوگی. خدا کے غضب کو مت دعوت دو. ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے، لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس، امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے، امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے، احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل، امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں، امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں، اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں. اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں، اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں. نیک لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، وہ خود صاحب علم تھے. اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا، تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں. آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑ دیں، لیکن پبلک نے ان کو چھوڑا نہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں، وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا یار. وہ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے. تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک، کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو کائنڈلی یہ والی بات ان سے نہ کرے. جائے تمیز سے ملاقات کرے، سلام دعا کرے، اور ان کے ادارے کے لیے کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرے، اور پتلی گلی سے آ جائے. جو جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ بیان کیا، وہ کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو یار میرے حال پہ. چلو آگے میرے بھائی.
جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. جس غیر مسلموں کو دعوت دینا, کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا, اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا. لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے, تلوار سے. علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب نہ اخلاق سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کس سے پھیلا ہے, فٹ بال سے. قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا, پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ. تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے, اور ہر وقت جا کے طنز کرنا, تانے کرنا, یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں. چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے. باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے, ختم. بین الاقوامی معاہدہ ہے, اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا. کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں, لونڈی ہوں, نہیں ہو سکتا. یہ سمجھتے ہو اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے. وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی, اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا. اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی. تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے, سمجھتے ہو, کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ. تو اس لیے اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے. وہ آپشن کیا رہ گیا ہے, بیوی. تو 4 شادیوں کی اتفاق سے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. وہ مجھے نہیں برا بلا کہا کروں, وہ اللہ نے دی ہوئی ہے عدل کی شرط کے ساتھ, حقوق کی برابری کے ساتھ. تو وہ آپ اگر کرنا چاہیں تو میری طرف سے مجھے کوئی شکایت آپ سے بالکل بھی نہیں ہوگی. مجھے, میں کون ہوتا ہوں, اللہ کو نہیں ہوگی. جب اللہ کو نہیں ہوگی تو سوسائٹی گئی تیل لین, سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اچھا میرے بھائی ایسی کی تیسی کا وہ بنا لینا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ بہت اہم آیت ہے یار, یہ بہت اہم آیت ہے. کاش یہ چیز مسلمانوں میں آ جائے. امانتوں اور معاہدوں کی پابندی, ایگریمنٹ کی بولو پابندی. امانت کا مطلب کوئی بھی عہدہ آپ کو دیا گیا ہے, آپ پہ اعتماد کر کے آپ اس کو ذمہ داری سے پورا کریں. آپ نے جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا, اسٹیٹ ایجنٹ کتنے 2 نمبر ہوتے ہیں سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. کل میرے پاس کیس آیا, جمعے کو, چند دن پہلے جمعے کو کیس آیا, کتنے ایڈوانس میں دے دیا, سودا بک ہو گیا. آپ کسٹمر کو, ویسے تو اسٹیٹ ایجنٹ الو بنا رہے ہوتے ہیں, کسٹمر بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ جی دوسرا زیادہ اچھا مل گیا تو ادھر سے زبان چینج کر کے اس سے معاملہ کرنا شروع کر دیا. بہت 2 نمبریاں ہو رہی ہیں پیسوں کے معاملے میں. مسلمان سیدھا نہیں. اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتا ہے, آپ سے پیسے لیے, کوئی اچھا پلاٹ ملے گا آپ کو دوں گا, اچھا ملے نا تو نیت چینج, ابے اس کو کیوں دوں, خود نہ رکھ لوں میں. حالانکہ معاہدہ کس سے ہوا تھا, آپ سے معاہدہ ہوا تھا. 2 نمبریاں, ادھر سے گھسیٹو ادھر سے گھسیٹو. آپ نے جب مالک مکان سے گھر لیا کرائے پر, آپ نے معاہدہ یہ کیا تھا 1 سے لے کے 5 تاریخ تک میں کرایہ, عام طور پہ 5 تک دے دیا جاتا ہے. آپ نہیں دے رہے 5 تاریخ کو کرایہ, اس کا فون آ رہا ہے بھائی کرایہ کیوں نہیں دیا. آپ کہ چلو اب دے دیتا ہوں میں. معاہدہ تو توڑ دیا نا آپ نے, معاہدہ 5 کا ہوا تھا, اب وہ کال کر کے کیوں بتا رہا ہے آپ کو, نہیں آئی بات. جو کام آپ کا تھا وہ کیوں, بیت الخلا جب جانا ہوتا ہے دوسرا بتا رہا ہوتا ہے, سر آپ 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک واش روم نہیں گئے, کائنڈلی اب آپ چلے جائیں. آپ کی ضرورت ہے نا واش روم, جب آپ کو تقاضا ہوتا ہے آپ کسی سے مشورہ لیتے ہو, یا ڈاکٹر کہے گا فوراً جاتے ہو. تو یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا نا کہ گھر میں استعمال کروں گا اور کرایہ میں اتنے دن دوں گا, اتنے دن تک دے دوں گا, تو اب جب اتنے دن گزر گئے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے, آپ گنہگار ہو رہے ہو, آپ گنہگار ہو رہے ہو, آپ کو دینا پڑے گا اس کو, اس کے کال کیے بغیر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہو, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بچوں کو پڑھاؤ گے اور تنخواہ لو گے, آپ پڑھا رہے نہیں ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو. یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے. کسی سیاست دان نے ووٹ لیے اس بیس پہ کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا, ووٹ لے کے جیت گیا, اب نہ یہ کر رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے, پوری قوم اس میں مبتلا ہے, کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. تو معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑے گی آپ کو, مذہب کا حکم ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو اللہ نے 2 دفعہ ذکر کیا, پہلے کہا خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں, اب کہا کیا کرتے ہیں, حفاظت. حفاظت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ٹائم پہ پڑھنا. کیونکہ ٹائم گزار دیا تو ضائع کر دیا آپ نے, ٹائم گزار دیا تو کیا کر دیا, ضائع کر دیا. انہی آیتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت. حفاظت کا مطلب کیا ہے, ایک صاحب نے کہا کہ قرآن نے کہا حفاظت کرتے ہیں, قرآن نے کہا ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے. قرآن میں ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور یہ سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے.
کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے. انہوں نے کہا جب قرآن میں آتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کا ایک ہی ٹائم ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ٹائم کیا ہے, ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ظہر یہاں تک, عصر یہاں تک, عصر سے مغرب کا ٹائم, پھر مغرب سے عشاء. حدیث جبریل مشہور حدیث ہے, اس سے پتہ چلتا ہے. اور جو سفر میں آتا ہے نا حدیث میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اکثر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے. بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے بغیر سفر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, تو جو اس کا مطلب ہے وہ اس کا بھی وہی مطلب ہے, ان حدیثوں کا بھی. اور اس کا مطلب کیا ہے, علامہ شوکانی جو ہے غیر مقلد عالم تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے 2 نمازیں اکٹھی ایسے پڑھی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے. ایک کو مؤخر کیا ظہر کو, اور جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی, یعنی عصر اپنے وقت پہ پڑھی, ظہر اپنے وقت پہ پڑھی. تو جو مطلب اس حدیث کا ہے نا جس میں آتا ہے نبی نے بغیر کسی عذر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ہم کہتے ہیں یہی سفر کا بھی یہی مطلب ہے. اس سے تمام قرآن اور تمام احادیث میں کیا ہو جاتا ہے, تطبیق ہو جاتی ہے آرام سے, سوائے حج کے. حج تو خلاف قیاس ہے. تو یہ جو آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے نبی کے, بھائی جاؤ, جب بھی لوگ جاتے ہیں سفر میں, بعض تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھی. تو کوئی کسی فقہ کو فالو کر رہا ہے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے اور احناف کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا, یہ آپ کبھی بیٹھو تو ہم بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پتا ہے شاید آپ سے زیادہ ہی پتا ہو, آپ سے کم پتا نہیں ہے. تو یہ آخری بات, یہ چونکہ موضوع چل گیا ہے تو بس 1 منٹ میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. دیکھو قرآن مجید متواتر ہے, اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے, اس میں ایک حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جگہ جگہ کہتا ہے, بار بار کہتا ہے. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, اس میں سفر اور حضر میں نبی نے کوئی فرق نہیں بیان کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے نا اس کے خلاف جب کوئی اتنی مضبوط دلیل ہوگی جو اسی جیسی ہوگی تو پھر تو مانی جائے گی, نہیں ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی. تو قرآن کے مقابلے میں جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں, ان کے بارے میں خوب سمجھ لو. یا تو وہ واضح نہیں ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے, قضا کر کے پڑھی ہے یا قضا کیے بغیر پڑھی ہے, وہ واضح نہیں ہے. بلکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح پڑھی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم. یہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, ابھی تو میں اس بیان کے لیے بیٹھا نہیں ہوں یہاں پہ. تو وہ احادیث جن میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں وہ واضح نہیں ہے, اور جو واضح ہیں وہ صحیح نہیں ہے, ان کی سند پہ کلام ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی نے ظہر کو باقاعدہ قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے. اتنی واضح حدیث ہو اور بے غبار سند بھی ہو اس کی, ایسی کوئی حدیث نہیں. اگر حدیث بے واضح ہے تو سند بے غبار نہیں ہے, اور اگر سند صحیح ہے تو حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہے. اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں, وہ 2 اسی لیے تو کی ہیں کہ ٹائم پہ ہو جائیں. آپ کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملا, وہ ٹائم بچانے کے لیے تو ہیں. جب آپ کو کوئی سہولت دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے نا کہ کام ہو جائے, اس لیے تھوڑی دی جاتی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں آپ. تو اس میں میرا مقصد دوسرے لوگوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, لیکن میرا مقصد یہ کہ آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں, اس میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے جو احناف کے ہاں مطلب ہے کہ جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے, وہ مطلب قرآن و حدیث سے بہت زیادہ مزین ہے, بہت مدلل ہے وہ مطلب. اور ویسے بھی جو سفر میں بھی آپ نے جمع سوری کی ہے, جس کو جمع سوری کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے قریب قریب پڑھا ہے, یہ بھی بہت کم کیا ہے. جبکہ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں ہر سفر میں یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی خود حدیث پر بھی اس طرح عمل نہیں کر رہے ہوتے جو ان کی اپنی رائے ہے. آپ دیکھ لو تو لوگوں نے عام شروع کر دیا ہے, جب بھی جائیں گے ظہر. اب تو یہاں تک شروع ہو گیا ہے کہ سفر ابھی شروع ہونے والا تھا, ابھی شروع نہیں ہوا ہے, گھر میں ہی ظہر اکٹھی پڑی اور نکل گئے, اور حوالہ دیتے ہیں حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں, حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں. بھائی جتنا بھی بڑا مولانا ہو ابو حنیفہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان واعظین کی اور آج کی مولویوں کی. تو ہم ابو حنیفہ کی بات کو قرآن و حدیث پہ ہرگز ترجیح نہیں دے رہے, ہم ابو حنیفہ کی فہم کو آج کے اسکالرز کی فہم پہ ترجیح دے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو آگے. تو اس لیے یہاں بھی قرآن کہہ رہے اپنی نمازوں کی حفاظت. یہی وجہ دیکھو فجر اور ظہر کو نہیں جمع کیا گیا, کیوں؟ دونوں کا ٹائم آپس میں ملتا نہیں ہے, دونوں کا ٹائم نہیں مل رہا آپس میں. آگے چلتے ہیں ہم.
اولئک هم الوارثون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ کیا ملے گا، کیا انعام ملے گا بھائی؟ اللہ کتنے پیسے دے گا ان لوگوں کو جو معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو فضولیات سے بچتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ملے گا۔ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کا نقشہ بیان کیا ہے، کتنا زیادہ بیان کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے معاذ اللہ سیاسی وعدے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی دکھا دے نا اللہ، تو سارے نیک پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ چھپا دیا، تو چھپا ہوا ہے، اس لیے ہم جیسے لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اس میں پھر اور بہت سارے حکام ہیں، وقت بہت کم ہے، آگے میں نے سورہ نور بھی تھوڑی سی بیان کرنی ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے بہت سارے حکام دیے، 5 منٹ میں جلدی جلدی۔ پہلا حکم اللہ نے یہ دیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ، کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ جو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، حکومت کو خطاب ہے کہ ان کو چوک میں لے کر آؤ اور دونوں کی پشتوں پہ 100 کوڑے مارو۔ اے اللہ چھپڑ میں بند کمرے میں نا نا نا، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پوری ایک مسلمانوں کی پبلک دیکھ رہی ہو ان کم بختوں کو۔ آج لڑکا فخر سے بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے، اور آج کے دور میں گرل فرینڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی بدکار، منہ کالا کرنے والی، اور میں بھی اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والا بدکار۔ اتنا گندا غلیظ جرم، اور دوستوں کو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے یہ۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے دیکھو، نہی علی المنکر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو زنا کر رہے ہیں آپ کوڑے مارنا شروع کر دو، اس کی آپ کو اتھارٹی نہیں ہے، لیکن اتنا آپ کا فرض بنتا ہے جب کوئی دوست بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے، بول کام تو بھنگیوں اور چماروں والے کر رہا ہے، شکل سے شریف لگتا ہے، کام کیا کر رہا ہے؟ بھنگیوں چمارے والے، اور تھوڑے دن میں تیری شکل بھی بھنگیوں اور چماروں جیسی ہونے والی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت گندا غلیظ عمل ہے۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں کو کھڑا کر کے کیا کرو؟ بے غیرتوں کو 100 کوڑے مارو چوک پہ۔ یہ غیر مسلموں کا کام ہے بھائی، مسلمانوں کے نہیں ہے۔ یہ بولو یار تیری بھابھی کا فون آیا ہے، میری وائف کا فون آیا ہے، مجھے اپنی بیوی سے، جب کوئی مجھے بتاتا ہے نا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے۔ خاندانی آدمی ہے، دعوت پہ جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے، خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے۔ بندہ کیا ہے؟ خاندانی ہے، عزت دار آدمی یہی کرتا ہے نا۔ تو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی اور چماروں کے کام ہے۔ اللہ کو اتنا غضب ہے، اور یہ تو اللہ نے غیر شادی شدہ کے بارے میں کہا۔ شادی شدہ کے بارے میں حدیث متواتر ہے کہ ان کو تو زمین میں گاڑ کے کیا کیا ہے نبی نے؟ پتھر مارے۔ حالانکہ نبی سے زیادہ رحم دل کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنا غضب، اللہ کا حکم، نبی بھی رحم دل ہے، نبی تو نہیں چاہتے تھے اس طرح کریں، لیکن حکم کس کا ہے بھئی؟ اللہ کا۔ اب میرے پاس آپشن نہیں ہے، زمین میں گاڑ کے پتھر مارے گئے، پتھروں سے زندہ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کے رجم کیا جائے گا، نا 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 نا۔ جو شادی شدہ یہ زنا کر رہا ہے اس کو تو اس طرح سے مارنے کا حکم ہے۔ اتنا غلیظ، اتنا پلید عمل ہے یہ اسلام کی نظر میں۔ تو جو غیر مسلم کر رہے ہیں، انگریز کر رہے ہیں، وہ نہیں مانتے آخرت کو، ان کو کرنے دو، یا فیس بک پہ دینا شروع کر دو بھنگی چمار۔ میں آپ لوگ کے لیے، جو آپ میں سے یہ کر رہا ہے اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اگر کسی سے یہ جرم ہو گیا ہے بھائی، پہلی فرصت میں کیا کرے وہ؟ توبہ کرے، یہ اس کے قریب بھی نہیں جانا اس گندے عمل کے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے، کچھ لوگ شکی مزاج ہوتے ہیں، بلا وجہ عورت پہ تہمت لگا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے پورا لعان کی آیتیں نازل ہوئی۔ وقت کم ہے، پھر کبھی ڈیٹیل بتائیں گے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ اللہ نے امی عائشہ کی پاک دامنی آسمان سے نازل کی کہ یہ پاک دامن ہے۔ اسی وجہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھو حضرت عائشہ کا ایسا مقام ہے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ کیا فرمایا؟ حالانکہ ان صحابی کا مقصد تھا مردوں میں، ان کا مقصد کیا تھا؟ مردوں، لیکن نبی کو ایک دم ذہن کس کی طرف گیا؟ عائشہ۔ تبھی بعض تابعین جب حدیث بیان کرتے نا تو جیسے آتا نا عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ سے نا 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 نا، وہ کہتے حبی رسول اللہ، نبی کی جو چہیتی تھیں، سب سے محبوبہ تھیں عائشہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ یہ لقب لگایا کرتے تھے
تو آپ نے کیا فرمایا سب سے محبوب کون ہے؟ عائشہ. تو ان صحابی نے کہا مردوں میں. فرمایا ابوہا. یہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. فرمایا عائشہ کا باپ. تو نام یہاں بھی کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ عائشہ. تو حضرت عائشہ کی فضیلت اس سے اور زیادہ بڑھ گئی کہ عائشہ بھی محبوب اور عائشہ کا کہ والد بھی محبوب. تو اس لیے اللہ نے آسمان سے آپ کے لیے آپ کی پاک دامنی کو نازل کیا. اسی وجہ سے جو شخص بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ فاسقہ سمجھتا ہے ان آیتوں کی روشنی میں وہ اسلام سے خارج. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ مفتی لوگ لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالتے رہتے ہیں, کفر کے فتوے دیتے رہتے ہیں. بھائی ہم کسی کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالتے, نام اس کے ٹھیکیدار ہیں. جو نکل گیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مارکیٹ سے کیا ہو گیا, اسلام کی مارکیٹ سے شارٹ نکالنا تو اللہ کا کام ہے بھائی, بتانا مولویوں کا کام ہے یا نہیں ہے. تو اتنا بھی براڈ مائنڈیڈ نہیں بنو کہ دائرہ اتنا بڑا ہو جائے کہ کوئی اس میں رہے نہیں. اب کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے تو دائرہ اسلام میں کہوں یہ مسلمان ہے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہاں سے آ گیا مسلمان بھائی جو بتوں کی عبادت کر رہا ہے. تو اتنے براڈ مائنڈیڈ نہیں بنو, نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھانا شروع کر دیں, نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. بیلنس ہونا چاہیے. مولانا سے میری بحث ہوئی, بڑے پڑھے لکھے ٹائپ کے, انگلش بھی بہت اچھی ہو گئی ان کی, تو اب وہ تھوڑے سے عجیب سے بن گئے. ابے بھائی انگلش کا مطلب یہ ہے کہ اب وہی بات آپ انگلش میں بیان کر دیں. قرآن حدیث تو وہی ہے, جیسے میں اردو میں بیان کر رہا ہوں, اردو صحابہ کے دور میں تھوڑی تھی, تو آپ پڑھے لکھے ہو گئے تو انگلش میں بیان کر دیں. لیکن جہاں انگلش آئے گی اسٹائل بھی گوروں والا آنا شروع. عجیب, چونکہ انگلش آ گئی ان کو تو اب وہ اسٹائل, وہ مجھ سے بحث کرنے کے مفتی صاحب یہ جو آپ بچوں کی ولادت کے کہتے ہیں نا زیادہ بچے, ایکچولی اس زمانے میں مسائل ہیں, ایجوکیشن ہے, ٹوپی ڈرامے نا وہ شروع کر دیے انہوں نے. میں نے کہا بھائی آپ کو بچے نہیں چاہیے کہ لیکن قوم کو برباد نہیں کرو اپنی فضول باتیں کر کے. کہہ رہے نہیں آپ دنیا جائیں دیکھیں پتہ چلے گا. میں نے کہا جس دور میں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے نا اس میں ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں تھا, اس میں عرب اپنے بیٹوں کو بھوک کے خوف سے قتل کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے اس کو. اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ. تو یہ سارے فضول باتیں ایک طرف ہو گئی. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, 2 بچے آپ سے پل نہیں رہے ہیں, جو اسلام بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے یہ آپ کا ہیڈک ہے, آپ نہ مانو اس کو, آپ بول چھوڑ دو اسلام کو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آپ اپنی خواہشات کی بیس پہ اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, آپ بھوکے ہو, حمل ٹھہر گیا, تیسرا بچہ آ رہا ہے 2 کو کھلانے کے, تعلیم نہیں, روٹی کے پیسے نہیں ہیں, روٹی کے. شروع میں روحانی عاملوں کا ذکر آ گیا نا, میرا میٹر شارٹ ہو گیا, پورا بیان اسی سٹائل میں ہوگا, ورنہ اچھا والا ہنس کھیل کے ہمارا بیان چلتا ہے. تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو اب ساری سیٹنگ پورے بیان کی, کتنا اچھا پچھلے ہفتے آرام سے میٹھے میٹھے انداز میں بیان ہوا تھا. کیونکہ ابھی ایک بڑے بزرگ کو ہم نے دیکھا ایک روحانی ڈرامے کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, تو اس پہ میں نے کہا یار بس یار اتنے بڑے آدمی کو کیا ہو گیا یار. تو وہ روٹی کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہے, روٹی کے آپ کے لیے کھانا مشکل, تعلیم اگلی چیز ہے نا, پہلے تو روٹی ہے نا, اور حمل ٹھہر گیا, اس بیس پہ گرانے کی اجازت نہیں ہے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر اللہ نے کھلانے کا وعدہ کیا تو مجھے کیوں نہیں کھلا رہا, میں کیوں بھوکا ہوں, آپ کہہ سکتے ہو نا. ارے قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو, نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. تو انسان کہتے ہیں اللہ روزی نہیں ہے تبھی تو ٹینشن میں ہوں, بے روزگاری, دھکے کھا رہا ہوں, ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں, مسائل ہیں, اور تو کہہ رہے میں دوں گا. کیا خیال ہے؟ تو کہاں سے دے رہا ہے؟ یہ تو ایک نئی ٹینشن ہوگی. میرے پاس فون آتے ہیں, بھائی اب 2 بچے ہیں, مفتی صاحب حمل ٹھہر گئے, کیا کریں بھائی, یہ تو ہمارے تو فیسیں ہی پوری نہیں ہو رہی, ہمارے تو خرچے پورے نہیں ہوگی. میں کہتا نہیں بھائی اس بیس پہ آپ نہیں گرا سکتے, صبر کریں بس, اللہ پہ توکل. یہاں توکل فرض ہے. سوال یہ پیدا تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا, اللہ کھلائے گا تو کھلا کیوں نہیں رہا؟ آئی بات تو یہ خوب سمجھ لو, اللہ نے جو وعدہ کیا نا کہ کھلاؤں گا, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو سن کے افسوس بہت ہوگا اس کا مطلب سن کے. اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا میں کھلاؤں گا, اگر میں چاہوں گا, نہیں چاہوں گا تو نہیں کھلاؤں گا. اس کا یہ مطلب ہے, سمجھ رہے ہو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر ایسے وعدے کا فائدہ کیا؟ یعنی یہ تو وعدہ ہی نہ ہوا نا. دیکھو قرآن میں جہاں بھی اس طرح کے الفاظ ہے نا, اللہ نے دنیا میں کسی چیز کا وعدہ کیا ہے, اس کے آگے انشاء کا لفظ خود بخود لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں اور اس اشکال کو مضبوط کر کے بیان کرتا ہوں. قرآن نے صحابہ کرام کو کہا کہ جب مشرکین مکہ کو حرم سے نکال دو. جب مکہ فتح ہوا نا تو 4 مہینے ہیں یہ لوگ حرم میں رہ سکتے ہیں, اس کے بعد حدود حرم سے قیامت تک کے لیے حرم میں مشرک کا داخلہ ممنوع. صحابہ کو اشکال ہوا کہ اللہ ہم تو غربت میں آ جائیں کیونکہ ہماری تجارتیں ہیں ان سے. بھائی اگر بڑے بڑے تاجر مشرکین میں بھی تھے نا تو ہماری تجارتیں ہیں تو یہ غربت میں آ جائیں گے. تو
تو اللہ نے فرمایا ان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، ان شاء ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو اللہ نے چاہا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ایک ہی آیت. ابھی میں ان سب کا ایک مفہوم بیان کرتا ہوں، اس سے سارے اشکال حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. نکاح کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہیں، نکاح کرو یہ نہ دیکھو کہ غریبوں کے امیر ہوں. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کر لو فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے، بعض تو ہم نے دیکھے ہیں کنوارے تھے تو پیسے والے تھے، شادی ہوتے ہی بعض ایسے، اگرچہ اکثریت ایسی نہیں ہے، اکثریت کے تو روزی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے واقعات ہیں ادھر شادی ہوئی ادھر دیوالیہ نکل گیا، بیگم ہی چور تھی معاذ اللہ، وہ ساری جائیدادیں کھا گئی. بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا. ارے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ نے شادی کی میرا بیان سن کے کہ یار اس سے مال میں کیا ہوگا، برکت ہوگی، اضافہ ہوگا. شادی کی بیگم صاحبہ کوئی خدا نخواستہ کوئی چور خاندان سے ان کا تعلق، ایسے لوگ ہیں ہمارے علم میں، پورا زیور کھا گئی، سونا کھا گئی جو مہر میں دیا تھا، اور بھی چیک سائن کروا کے پوری جائیدادیں کھا کے آپ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 شادیوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو خیال ہوگا کہ یار اگر اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں نکاح پہ غنی کر دیتا ہوں، تو یہ غنی تو نہیں ہو رہا ہے. ایسے واقعات ہیں، بچہ پیدا ہوا پہلے ایک کا خرچہ نہیں تھا اور مسائل کھڑے ہو گئے، ایسے واقعات ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اسی طرح قرآن کہتا ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں جانور بھوک سے مرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ جانور بھی بھوک سے مرتے ہیں. ایسے جانور ہیں، انسانوں کی خطاؤں سے بھی مرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں قرآن میں جہاں بھی اس قسم کے وعدے ہیں اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے چاہنے سے یہ تو پھر وعدہ تو وعدہ نہ رہا نا. دیکھو آپ نے کسی مزدور کے ذمے ایک کام لگایا، مزدور کو آپ نے کہا کہ یار یہ 10 فٹ کا گڑھا کھود دے، میں تجھے 1 کروڑ روپے دوں گا. پہلے آپ نے کہا میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا، اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا چل 1.5 کر لے، اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا 1 کروڑ دوں گا. ایک دم جوش میں آئے گا نا، اور ایک دم جوش میں آئے گا یار 10 فٹ گڈھے کے 1 کروڑ. آپ نے کہا اگر میں چاہوں گا. وہ کھودے گا؟ نہیں آئی بات سمجھ. وہ کہے گا بھائی تو چاہے گا کیا مطلب، اگر تو نہیں چاہ. میں نے ایک صاحب سے پیسے کوئی چیز بیچی نا، تو پتہ نہیں 1 لاکھ کی تھی 1.5 لاکھ کی تھی. انہوں نے کہا میں آپ کو کل پیمنٹ دوں گا. میں نے کہا بھائی آپ مجھے کیا پتا یار، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ مارکیٹ سے شارٹی ہو جاؤ. ہم بعض دفعہ اپنا بکرے بیچ کے آ رہے ہوتے ہیں، دمبا کسی کو پہنا کے آ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں پہناتے ہیں، پھر اپنے دوسروں کو پہنانا پڑتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو کہتے نہیں اللہ نے چاہا تو میں کل دے دوں گا. میں نے اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں کیا کروں گا بتا، میں تجھے کہاں تلاش کروں گا. اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا، اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا، تو میں 1 دن کیا میں 1 مہینہ انتظار کر لوں گا. لیکن اگر اللہ نے تو مجھے نہیں بتایا کہ میں چاہوں گا کہ نہیں چاہوں گا. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں تو تجھے فون کروں گا بھائی میرے پیسے دے، تو کہے گا اللہ نے چاہا ہی نہیں. کیا خیال ہے ہمیں کیا ملے گا. اب جب ہم لوگوں کے بارے میں یہ بات سوچتے ہیں یار یہ کیوں اٹک رہا ہے یہاں پہ، یہ اللہ نے چاہا نا تو ہمارا مائک سسٹم ایک دن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو اب شکر ہے صحیح ہو گیا. بس بیٹھ جاؤ، بڑے خراب نہ ہو جائے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اتنے وعدے کیے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ دنیا کے وعدے، تو اس میں علماء کہتے ہیں ہر وعدے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے انشاء. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا اللہ کے ذمے اور اللہ دے گا بشرطے کہ اللہ چاہے گا. تو اب اللہ چاہے گا ہی، پر جب چاہت پر ہی ہے تو پھر مطلب کیا ہوا. تو یاد رکھو یہاں جو اللہ چاہے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم کلام الناس میں عام لوگوں کے کلام میں مفہوم لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا، قرآن میں آیا کہ مشرکین کو حدود حرم سے نکال دو، غربت کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو غربت دور کر دے گا. تو یہاں اصل میں یہ سمجھایا جاتا، نکاح کرو، فقر کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو فقر دور کر دے گا. یہاں اصل میں یہ فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ غنا اور غربت اس کا نکاح سے تعلق نہیں ہے، اس کا اللہ کی چاہت سے تعلق ہے. اگر نکاح اس خوف سے نہیں کیا کہ میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو اللہ چاہے گا تو ہوں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گے. تو اللہ کی چاہت حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرنا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو اس میں اللہ کہاں چاہے گا. اور اگر چاہے گا تو تمہارے نقصان کے لیے چاہے گا. پھر وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. اس کا تعلق کیلکولیشن سے، اسباب سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے؟ اللہ کی چاہت سے.
تو جب آپ کو پتا ہے کہ اس کی جیب سے پیسے میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں نکال سکتا، تو اس کو اس کی نافرمانی کر کے اگر میں پیسے نکال بھی لیے میں نے، تو وہ پیسے مجھے راس نہیں آئیں گے، وہ میرے لیے فائدے کے بجائے نقصان. اور اگر اس کو خوش کر لیا اور یہ پیسے مجھے نہیں دے رہا، مجھے پتا یہ غیرت مند آدمی ہے، احسان فراموش نہیں ہے، اس کا مطلب نہ دینے میں میرا ہی فائدہ ہے، یہ مجھے کسی اور طرح سے آزما رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے اس کی مثال ایسے جیسے گناہ. دیکھو رشوت لینے میں پیسے ملتے ہیں زیادہ، حرام کاری میں پیسے زیادہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ حلال میں اکثر پیسے کم ملتے ہیں انسان کو. لیکن جب آپ نے ناجائز کر کے پیسہ کمایا اور اللہ نے دیا آپ کو، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ مٹھائی ہے جس کے اندر زہر کی گولی رکھ کے آپ کو کھلایا جا رہا ہے. یہ اللہ خوش ہو کے نہیں دے رہا، تو اس میں خیر کی توقع آپ نہ رکھیں. اور آپ نے حلال پہ قناعت کر لی اور بالفرض نہیں مل رہا، تو یہ وہ زہر ہے جو دیکھنے میں زہر لگ رہا ہے لیکن یہ اینٹی بایوٹک ہے، یہ آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس میں خیر ہے. یہ کڑوی گولی آپ کے فائدے کے لیے ہے، اور وہ میٹھا لڈو اس کے دشمن اگر مٹھائی کھلا رہا ہے تو وہ مٹھائی میں خیر نہیں ہو سکتی. دوست اگر آپ کو کریلے کا جوس بھی پلا رہا ہے تو وہ آپ کی شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے پلا رہا ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ جو قرآن کہتا ہے نا نکاح کرو، اگر غریب ہوگے اللہ مالدار کر دے گا، اس کا مطلب ہے کہ دولت اور امیری کا تعلق اللہ کی چاہت سے زیادہ ہے، شادی بیاہ سے نہیں ہے. تو اگر تم نکاح نہیں کرو گے عین ممکن ہے اللہ اس سے بھی زیادہ غریب کر دے، اس سے بھی زیادہ غریب. اور نکاح کرنے کے بعد بھی اگر غریب کر رہا ہے تو چاہتا تو اللہ تم امیر کرنا تھا، کیونکہ اللہ نے وعدہ امیری کا کیا ہے. لیکن اگر غریب کر رہا ہے اس میں کوئی مصلحت ہے، وہ مصلحت تمہیں بنانا، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا، تم میں توکل پیدا کرنا اور ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرنا ہے. دیکھو اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں اس کی بہت مثال ہے اس فلسفے کو سمجھانے، کیونکہ ایمان سے اس کا تعلق ہے. جب ایمان نہیں ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کی بہت آسان مثال، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرعون کے محل میں رہ کر بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی نافرمانی بولو نہیں کی نا نافرمانی. اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بات مان کے چلتے تو فرعون کے محل میں بڑا زبردست ٹھکانہ ملتا. آپ کو کیا خیال ہے؟ عزت ملتی، شہرت ملتی، سب کچھ. لیکن قرآن کہہ رہا ہے فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ہم نے علم اور حکمت سے نوازا. ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی علم اور حکمت دیتے ہیں. پیسے نہیں ملے، کیا مل رہا ہے؟ علم اور حکمت. تو نیکی کے صلے میں علم اور حکمت مل رہی ہے. اب آپ دیکھیں کام بظاہر سارے الٹے ہونا شروع. ایک تو فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں، وہ ویسے ہی ہوشیار ہو گیا ان سے. فرعون ہوشیار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یار یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ میں نے پالا ہے، یہ تو میرے دشمن قوم کا ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسا کام نہ ہوتا جس سے فرعون کی دشمنی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو. ایسا ہی ہونا چاہیے نا، لیکن کام سارے الٹے ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا فرعونی قوم کے آدمی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے. قطعاً ارادہ نہیں تھا، دنیا میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کوئی مکے سے ہی مر جائے، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. مکہ مارا اور بندے کا انا للہ ہو گیا. اب بتاؤ کوئی وہاں ہوتا وہ کہتا یار یہ کیا مسئلہ ہے یار. ایک طرف تو اللہ نے وعدہ کیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی کہتی ہیں اے اللہ تو نے ایک طرف میرے بچے کو صندوق سے نکال کے بچایا اور یہ کیا اور یہ غلطی کروا دی. مکے میں اتنا ان کے میرے بیٹے کی تو ایسی کوئی نیت تھی نہیں. قتل ہو گیا بھائی. اور قتل بھی کس کا ہوا ہے؟ فرعون کے بندے کا قتل ہوا ہے. بچنے کا کوئی چانسز نہیں ہے. پہلے ہی چھپتے پھر رہے ہیں. چلو بات چھپ گئی. دوپہر کے وقت غفلت کا وقت تھا، سارے قیلولہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں. قرآن کہہ رہے کسی کو پتا نہیں چلا. اور بنی اسرائیلی وہ مخبری نہیں کرے گا کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے تھے، اس کو پتا تھا بھائی انہوں نے جان کر نہیں کیا، میں اپنے بندے کو بچاؤں گا. وہ بھی چپ. موسیٰ علیہ السلام بھی آرام سے سکون سے ٹھیک ہے بھائی ختم ہو گیا قصہ، بس ایک بندے کی لاش ملی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کس نے کیا ہے. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کی نیت اپنے بندے کو پکڑنے کی. دوبارہ دیکھا نا وہی بنی اسرائیلی کسی دوسرے فرعونی سے جھگڑ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ملامت کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے کو کہ تیرا کام ہی پھڈے بازی ہے. کل اس سے لڑ رہا تھا، آج تو موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں بندہ پکڑے. اور اللہ سے دعائیں بھی پوری رات مانگی ہوں گی اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے جو دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا ہوگا آپ کو اس کی مصیبت سے میں کیا کروں گا؟ بچاؤں گا. لیکن ان شئت اگر میں چاہوں گا.
نہیں چاہوں گا تو اس سے بڑی مصیبت میں ڈالوں گا، لیکن اس مصیبت میں ڈالنا آپ کو بنانے کے لیے ہوگا، آپ کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہاں پہ، نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کا ایمان ہے، وہ سمجھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے صحیح ہو رہا ہے بس۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے قوم کے آدمی کو ڈانٹا کہ تو روزانہ پھڈے کرتا ہے، اور قریب گئے اس کو لڑائی چھڑوانے کے لیے، تو اپنی قوم کا آدمی گھبرا گیا، وہ ڈر گیا کہ کل اس کو تھپڑ مارا ہے، آج کس کو ماریں گے؟ مجھے ماریں گے۔ تو فوراً نالائق چیخ گیا کہ اے موسیٰ تو چاہتا ہے مجھے قتل کر جیسے تو نے کل بندہ مارا ہے۔ بات فوراً کیا ہو گئی؟ پھیل گئی۔ اب بتاؤ یہ حالات سدھر رہے ہیں بگڑ رہے ہیں؟ بگڑ رہے ہیں نا حالات، الٹی کہانی چل رہی ہے۔ اور پھر بالآخر مخبری ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی ہوں گی، شکر ہے کوئی تعویذ والے کے پاس نہیں گئے، کوئی روحانی علاج والے کے پاس نہیں گئے، یار میرے تو سارے کام الٹے ہی ہو رہے ہیں، سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں میرے۔ پہلا کام کہاں سے الٹا ہونا شروع ہوا؟ صندوق میں حضرت موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ڈالا، فرعون سے بچانے کے لیے، نہ کہ فرعون کے پاس پہنچانے کے لیے۔ پہلا کام الٹا یہاں سے شروع ہوا کہ وہ صندوق کھولا ہی فرعون نے ہے بھائی۔ سوچو، اے اللہ تو کہہ رہا تھا میں تیرے بچے کو بچاؤں گا، اس سے اچھا تو میں بچا لیتی ہے بھائی، اس سے اچھا تو میں لے کے بھاگ جاتی کہیں۔ تو نے کہا اس کو صندوق میں ڈال دو، دریا کے حوالے کر دو، ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے اور ہم اس کو پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے۔ یہ جاعلوہ کا مطلب بنائیں گے نہیں، بنا کے چھوڑیں گے، یہ الفاظ ہیں۔ لیکن کیسے بنائیں گے؟ جیسے ہم چاہیں گے، آپ کے حساب سے نہیں بنیں گے یہ پیغمبر۔ آپ کا ماں کی تو یہ خواہش ہے یہ جائیں اور اگلے اسٹیشن سے واپس میری گود میں آ جائیں دوبارہ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہے ہیں نا نکاح کرو اللہ غنی کرے گا، تو بندہ کہتا ہے ادھر میں نے شادی کی، ادھر میرے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ روپے کوئی فوراً ڈال کے چلا جائے، نکاح کرتے یہ ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوگا، ہوگا ویسے جیسے اللہ چاہے۔ بس آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے، بھائی میں نے اللہ کی مرضی، آپ نے حمل نہیں گرانا، کوئی بات نہیں میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اب میں بھی تو زندہ ہوں نا، تو وہ میرے بچے کو بھی اللہ زندہ رکھے گا، کرے گا۔ وہ کیسے کرے گا یہ اس کا مسئلہ ہے، مجھے اس بیس پہ حمل روکنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، بس صبر کرنا ہے، کوئی بات نہیں۔ افغانستان میں اگر افغان لوگ غربت کی وجہ سے حمل روکتے تو کیا آج اتنے لاکھوں جوان اسلام دشمن قوتوں سے لڑنے کے لیے پیدا ہوتے؟ وہاں پہ تو مر چکے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بھوکے ہیں، کھانے کو کپڑا نہیں ہے، پہننے کو لباس نہیں، کوئی بات نہیں، نسل نہیں روکنی ہے۔ وہی بچے کلاشن کوفیں لے کر جوان ہوئے ہیں اور وہی پھر اپنے باپ کی معیشت میں ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس میں توکل فرض ہے آپ پر۔ تو خیر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پہلا کام الٹا کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہہ سکتی تھی اللہ تو نے تو کہا تھا کہ میں بچاؤں گا، یہ بچانا ہے، ادھر پہنچا دیا۔ یہ تو فرعون، اور فرعون کا ارادہ تھا قتل کرنے کا، وہ تو بچ گیا اتفاق سے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب جب اس محل میں پل کے جوان ہو گیا تو اب بندہ مر گیا، یہ دوسری غلطی۔ چلو مر گیا، چھپی رہتی نا بات، لوگوں کو تو پتا نہیں تھا، اے اللہ تو اس بنی اسرائیلی کا منہ کسی طرح بند کروا دیتا کہ وہ نہ بولتا، اس نے بول دیا اور بات دنیا میں پھیل گئی۔ یہ تیسرا کام الٹا ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے ایک دن بھی اللہ سے شکایت نہیں کی۔ کیوں بھائی؟ کامیاب اللہ کرے گا لیکن ہمارے طریقے سے نہیں، اللہ کا بھی ایک اخپل طریقہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ اخپل طریقے سے چلے گا، اللہ آپ کے طریقے سے، آپ چاہتے ہو میرے حساب سے ہو، نہیں بھائی، اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، جیسے جیسے کہہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، باقی اللہ پہ اعتماد کرو، ناکامی میں بھی کامیابی اور کامیابی میں تو ویسے ہی کامیابی۔ ہم چاہتے ہیں اللہ کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیں، پھر ٹینشن میں آتے ہیں میری وہاں شادی ہو کیوں نہیں رہی؟ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ تم نکاح کی کوشش کرو گے تو ہو جائے وہاں، ابے بھائی تو اللہ کے حساب سے چلے گا نا، جہاں وہ چاہے گا وہاں ہوگی نا تیری، ٹھیک ہے؟ اور میں اتنا پیسہ آ کیوں نہیں رہا میرے پاس، کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے، اب وہ جیسے چاہے گا تمہیں دے گا۔ اگر وہ بھوکا مارنا چاہے گا تو اس میں اس کی کوئی مصلحت ہے، اس کی تقدیر سے آگے نکلنے کی کوشش نہ، تم اسباب پورے اختیار کرو، لیکن اللہ کی عادت یہی ہے کہ وہ مارتا ہے نہیں، چند واقعات ایسے ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے یہ جو آیت ہے نا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر فقیر ہو گئے نکاح کرو اللہ غنی کر دے گا، اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ اگر چاہے گا، نہیں چاہے گا تو غنی نہیں ہوگے، لیکن انہوں نے کہا کہ مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ اکثر چاہتا ہی ہے، ہوتا ایسا ہی ہے، کہیں کہیں اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے تاکہ غیب پر لوگوں کو یقین رہے، کہیں کہیں ایسا کرتا ہے کہ اللہ
امیر نہیں کرتا، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے. تو جہاں بھی قرآن میں اس طرح کی آیتیں ہیں نا، ان میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے میں رزق کا وعدہ کیا ہے، تو بھوک سے مرنے والے دنیا میں بہت کم ہیں. اکثر اسباب مال کے بالکل بھی نہیں ہوتے، لیکن پراٹھے پھوڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے وہ. تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اس طریقے سے. اور میں نے دیکھا ہے غریب لوگ ہیں، خاندان ہیں، وہ کھا رہے ہیں سب. کہیں نہ کہیں سے انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں ان کے لیے. ایسی ایسی جگہ سے رزق آتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، قرآن کہتا ہے وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. اور ہم چاہ رہے ہیں یہاں سے روزی ملے، نا نا نا، جہاں سے میں چاہوں گا وہاں سے دوں گا. اور ویسے بھی ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں ہے کیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے قتل ہو گیا، یہ الٹا کام ہو گیا. پھر اگلے دن بات پھیل گئی، یہ غلط ہو گیا. پھر فرعون نے قتل کا فیصلہ کر دیا. یہ سارے کام کیا ہو رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ، تو بات بھی لیک آؤٹ ہو رہی ہے اور میرے قتل کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، تو میری تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کسی نے کچھ کر دیا یقیناً، یہ تو پکا پکا ہماری لگتا ہے. وہ دن خالہ آئی تھی گھر میں، وہ ایسے دیکھ کے گئی تھی، ان کا مسئلہ ہے، وہ کچھ تکیے کے نیچے رکھا تھا انہوں نے. مجھے لگ رہا ہے سارا وہاں سے سیٹ اپ خراب ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کرے گا، جو میرا کام ہے میرا کام ہے بھائی اس سے بچو، اس مصیبت سے. تو اب میں موسٹ وانٹیڈ بن گیا ہوں، مجھے یہاں سے جانا پڑے گا، نکلو یہاں سے. ابھی نبوت نہیں ملی تو وہاں سے نکل گئے. اب کہاں جائیں پتہ ہی نہیں چل رہا. مدین کی طرف چلے گئے. اتنا لمبا سفر، لیکن اور زندگی کا اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے، ورنہ تو یقیناً قتل کیے جائیں گے. تو اب جیسے تیسے بھائی جاؤ، رسک لو. مدین پہنچے ہیں. اب کل ایک وہاں مکہ مکرمہ سے تبلیغی جماعت میں ایک بڑے عالم آئے، بڑی زبردست بات کی انہوں نے بیان میں. مکہ سعودی ہیں، وہ 40 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. تبلیغ میں سعودی عرب کے عرب بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے. تبلیغ والے یہی کہتے رہتے ہیں نا. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی. انہوں نے کہا آپ بتاؤ، آپ کے گھر میں کوئی ایسا رشتہ لے کر کوئی بندہ آئے رشتہ لینے کے لیے جو دوسرے کنٹری کا ہو اور موسٹ وانٹیڈ ہو، وہاں سے بھاگا ہوا ہو، اس ملک میں اس پہ قتل کا مقدمہ ہو، روزگار نہ ہو اس کے پاس، اس کے نہ ابا آئیں نہ اماں آئیں نہ بہن نہ بھائی. ایسے اجنبی اگر شادی کرنا چاہے گا ہو جائے گی اس کی شادی. یہاں تو پڑوسیوں کو نہیں دے رہے ہوتے لوگ 30 سال سے جانتے ہیں لوگ. کہیں گے بھائی تو پہلے شناختی کارڈ دکھا، نادرا سے وہ کنفرم کریں گے بندہ یہ انگوٹھے کے حساب سے یہی شناختی کارڈ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. بالکل اجنبی. لیکن موسیٰ علیہ السلام، ہر انسان کی ضرورت ہے بھائی، نکاح تو ہر آدمی کی ضرورت ہے نا، ورنہ برائیوں کی طرف جائے گا وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ضرورت. اور موسیٰ علیہ السلام کتنی ٹینشن میں کہ یار میرا تو یہاں کوئی انتظام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو کام ان کے کرنے کا ہے اس میں کوتاہی نہیں کر رہے. جو اللہ کے کرنے کا ہے وہ کس پہ چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ پہ. ان کے کرنے کا کام تھا بھائی خدمت کر لو. فی الحال خدمت کی 2 لڑکیوں کی. انہوں نے ابا کو جا کے بتایا، ابا نے گھر بلا لیا. ایسا انتظام ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں ان 2 بیٹیوں میں سے جس سے چاہتے ہو آپ کا نکاح کرتا ہوں میں. اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين، ان 2 میں سے اشارہ کر کے کہا جس سے بولو گے آپ کا نکاح کرا دوں گا. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کچھ کرنے میں گراؤنڈ ریئلٹی کا محتاج نہیں ہے، زمینی اسباب کا محتاج نہیں ہے. جہاں اللہ آرڈر دے رہا ہے تو وہاں آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. اس میں آپ یہ نہ دیکھو کہ 3 بچے ہیں تو چوتھا ہو گیا تو کہاں سے کھائے گا، تو 5واں ہو گیا. یہ اللہ کا حکم ہے بھائی، اللہ پہ توکل کرو. وہ چاہے گا آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا، ایک بھی بچہ نہیں ہوگا آپ کا. آپ کمارے ہوگے، سڑکوں پہ سو رہے ہوگے. وہ نہیں چاہے گا تو آپ کے 25 بچے ہوں گے، سب کو کھلائے گا، وہ کباب پراٹھے کھلائے گا صبح شام. تو یہ چھوڑ دو اللہ پہ. آپ کے کرنے کا کام ہے دعا مانگنا، رزق تلاش کرنا، روزی تلاش کرنا. اس میں سستی نہ کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو میں بتا رہا تھا. مولانا بھی ایسے لبرل بن رہے ہیں، عجیب عجیب سے مولوی مارکیٹ میں آ رہے ہیں، وہی ماحول سے متاثر ہو گئے. وہی بات جو گورا کر رہا ہے اور پورا خاندانی نظام تباہ کر دیا گورے نے، یہ فضول باتیں کر کر کے. اللہ پہ اعتماد توکل تو بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. اسی وجہ سے دلوں میں سکون کیا کر لیا اللہ نے، چھین لیا. اللہ کہتے ہیں تو اپنے دل کو میرے حوالے نہیں کرتا نا، تو ان اسباب میں الجھاتا ہے، تو اب انہی سے مانگ. پھر جا کے تو سمجھتا ہے کاروبار سے ہی ملے گا، تو اب تو کاروبار کے حوالے ہے. اسی کو خدا بنا لیا نا، وہی دے گا. تو سمجھتا ہے کہ میں نسل روکوں گا تو کم بچے ہوں گے تو خرچہ کم ہوگا تو پیسے زیادہ بچا لوں گا، تو اب تو انہی کے حوالے ہے. مجھ سے امیدیں بولو نہ لگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ اپنی نگرانی میں رکھا ہوا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے ہونے دو، بس تم نے جو کام کرنا ہے، جو میں نے ذمہ لگایا وہ کرتے رہو. تو آخر تک اللہ نے ایسا کامیاب کیا کہ شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، اور جو ناممکن کام تھا فرعون کی سلطنت اکھاڑ کے زمین پہ پٹک دی اور موسیٰ بادشاہ بن گئے ہیں. بھائی بنی اسرائیل کی قیادت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں. وجہ کیا ہے؟ جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے. تو آپ بھی اگر سکون چاہتے ہو نا میرے بھائی، جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کرتے رہو.
ٹینشن نہ لو, بولو جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. مریم علیہ السلام کو جیسے جیسے اللہ نے کہا ویسے ویسے کر رہی ہیں. کہا بچہ لے کے قوم کے پاس چلی جانا, اشاروں سے کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے. خدا نہ خواستہ آج کسی خاتون کی اس آزمائش میں آتی کہتی اللہ میں کیسے کہہ دوں, میں کیسے کہہ دوں, وہ بولیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا, وہ اللہ سے بحث کرنا شروع کر دیتی نا. میں کیسے جا کے بولوں گی کہ بھائی میرا آج روزہ ہے, وہ لوگ کہیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا. لیکن مریم علیہ السلام اللہ پہ اعتراض نہیں کر رہی ہیں, جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے کر رہی ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا. پھر اور الٹا کام دیکھو, اب تھوڑی راحت ملی, سکون ملا, 10 سال بکریاں بھی چرا لی, روزی بھی مل گئی, پیٹ ویٹ بھی بھر گیا, بھائی اب انتظام ہو گیا سب چیزوں کا. اب واپس جا رہے ہیں کہ بھول بھلیاں ہو گیا 10 سال پرانا کیس کون جانتا ہے بھائی, 10 سال پرانا. مجھے اس واقعے میں مزہ اتنا آتا ہے نا کہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, لیکن دل چاہتا ہے یہ اتنا اس واقعے میں عبرت ہے نا, ایسا مزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں. قرآن نے سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے وہ سب سے زیادہ. تو اب واپس جا رہے ہیں, راستہ بھلا دیا اللہ نے. الٹا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو بھائی بتاؤ یار. ہم ہوتے ہیں, ہم جل کے کہتے ہیں یار میرا تو جب بھی کوئی کام سیدھا ہونے لگتا ہے کوئی غیبی طاقت الٹا کر دیتی ہے کام. یہ میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے نا, لوگ آ کے بتا رہے ہیں مفتی صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا ہو جاتا ہے کام. کہہ رہے صحیح چل رہا ہوتا ہے, جب میں شروع کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں تو 6 فٹ کا آدمی ہے, ہٹا کٹا لال ٹماٹر, اس کا مطلب تیرے سارے کام صحیح ہو رہے ہیں, ورنہ تو ایسا نہ ہوتا. میری صحت ایسی نہیں ہے جیسی تو نے بنائی ہوئی ہے, تو اس میں سب صحیح ہو رہا ہے تبھی تو اتنا موٹا تازہ ہو گیا. تو خراب ہو رہا ہوتا تو مر چکا ہوتا اب تک. لیکن دیکھتے ہی نہیں کہ نعمتیں کیا ہیں, بس جو آزمائشیں ہیں ان کو ہوا بنایا ہوا ہے, جو اللہ کی نعمتوں کی برسات ہے ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کر دیا, راستہ بھلا دیا. اب ہم ہوتے, ہم کہتے ہیں ابے یار او شٹ, یہ زبان سے گندا سا لفظ نکالتے ہیں. یہ تو مسجد میں نکالنا بھی میرا خیال ہے جائز نہیں, لیکن مجبور ہوں میں سمجھانے کے لیے. ہم کیا کہتے ہیں, 10 سال بعد آدمی اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے اپنی بیوی کو لے کے, تو خوشی خوشی جائے گا نا یار. اب بھول بھلائیاں چپکے سے جائیں گے, کسی گاؤں دیہات میں ہم رہنا شروع کر دیں گے, ہنسی نئی زندگی کا اب ہم آغاز کریں گے, ایک نئی لائف. یہی ہوتا نا. اور سوچتے ہوئے جا رہے ہوتے یار یہاں 10 سال تو بکریاں چرا کے گزار دی, اب ایسا کریں گے وہاں جا کے. میں ہوتا یار دمبوں کا بزنس کر رہے ہیں بیٹا ہے بھائی, اب کہیں چھپڑ میں سرگودا کے کجلے پالنے ہیں. میرے دماغ میں نا کجلا مسلط ہوا ہے. آج بھی میں منڈی گیا, کیونکہ ہمارا ابھی چھوڑو یار, پھر اپنے پرسنل قصے لے کے بیٹھ جاتا ہے. میرا خاندانی دمبا تھا, مارتا بہت تھا, بیچ دیا ہم نے, لیکن اب وہ ویسا مل نہیں رہا میں. تو وہ گارڈ کو مارا اس نے, ہمارا جو گارڈ ہے شمس, اس کو سنائی نہیں دے رہا تھا 3-4 دن تک نا. میں بات کرتا, ادھر سے بات کرو تو جواب دے گا, ادھر اس طرف سے بات کرو تو جواب ہی نہیں دے گا. تو کہنے لگا دمبے نے مارا ہے. وہ بہت ٹارزن بن گیا تھا, پھر ہم نے بیچ دیا اس کو, لیکن اب اس ٹائپ کا مل نہیں رہا. تو شیخ چلی کی طرح نا ہم سوچ رہے ہوتے, شیخ چلی نا سر پہ انڈے رکھ کے جا رہا تھا, تو اس کے جو سیٹھ نے اس کو سر پہ انڈے رکھوائے. پہلے دیسی انڈے ہوتے تھے, ان سے چوزے بھی نکلتے تھے. تو شیخ چلی نے سوچا ابے اگر تو یہ انڈے لے کے بھاگ جا تھوڑی دیر کے لیے, فرض کر تو انڈے لے کے نکل لے یہاں سے, یہ 100 انڈے ہیں, بھاگ کے نا کہیں چھپ جانا, ان 100 انڈوں پہ مرغی بٹھانا, مختلف مرغیاں, 100 چوزے نکلیں گے, پھر کچھ نر ہوں گے کچھ مادہ ہوں گے, تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو مرغے بیچ دوں گا, مرغیاں رکھوں گا, پھر بریڈنگ ہوگی اس سے, پھر اتنے انڈے, پھر اتنے انڈے, کیلکولیشن کرتے کرتے پھر ایک دن آئے گا میرا پورا پولٹری فارم ہوگا. پھر میں مرغیوں کا بزنس سوچتا ہوا جا رہا ہے نا, پھر میرا بزنس, پھر ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا پیسوں کی ریل پہ, پھر میں کسی خاندانی اچھی مالدار لڑکی سے شادی کروں گا, پھر میرے بچے ہوں گے, پھر میرا بنگلہ ہوگا, پھر بچے ایک دن آئیں گے ابو پیسے, میں کہوں گا چلو بھاگو یہاں سے. جیسے یوں کیا تو انڈے کا ٹکڑا نیچے. تو سیٹھ نے کہا کہ نالائق, اگر تیرا پاؤں کہیں ٹھوکر لگی ہوتی اس پہ انڈے گرے ہوتے تو میں کہتا غلطی, تو نے تو خود یوں کر کے گرایا ہے, پیسے نکال. وہ کہتا تو اپنے انڈوں کو سوچ رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا. تجھے فکر ہے کمبخت اپنے 100 انڈوں کی, میرا پورا خاندان تباہ برباد ہو گیا, تو انڈوں کو رو رہا ہے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. شیخ چلی کے منصوبے نہ بناؤ بھائی, جو اللہ جو جیسے جیسے اللہ کہہ رہا ہے کرتے چلے جاؤ. بزنس بھی کرو, لیکن بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, ملے گا اتنا جتنا اللہ چاہے گا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ پورا کنبہ ہی تباہ ہو جائے آپ کا. ٹینشن انسان اس وقت لیتا ہے جب